دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کیریکٹر اسکیچ آف جیک کے حوالے سے سیکھیں گے. تو سب سے پہلے آپ انٹروڈکشن میں لکھ لیں. جیک از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کیریکٹرز ان ولیم گولڈنگس ناول لارڈ آف دا فلائز. یعنی جیک ولیم گولڈنگ کے ناول لارڈ آف دا فلائز میں اہم کرداروں میں سے ایک کردار ہے. ہی از اے ینگ بوائے آف 12. وہ 12 سال کا لڑکا ہے. He undergoes many changes in order to assert his dominance over other boys and to fulfill his desires. دوسرے لڑکوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہشات کو مکمل کرنے یا پورا کرنے کے لیے وہ بہت سی تبدیلیوں سے ہو گزرتا ہے. اس میں assert his dominance کا مطلب ہے غلبہ یا تسلط پانا. Some of the important traits of his characters are. اس کے کردار کے چند اہم خوبیاں یہ ہیں. نمبر فرسٹ، فزیکل اپیئرنس یعنی جسمانی شکل و صورت. جیک از ڈسکرائبڈ ایز ٹال, thin and bony with his ugly face and a slight frown. جیک کو ایسا بیان کیا گیا ہے کہ وہ لمبا, پتلا اور کمزور ہے. بونی کا مطلب ہے کمزور, جس میں ہڈیاں نظر آتی ہو, اور بد شکل ہے اور شکل پر معمولی سی ناراضگی والے ایکسپریشن بھی موجود ہے. He is often seen wearing his school uniform. اس کو اکثر اسکول کے یونیفارم میں دیکھا جاتا ہے. He has a fierce and intense look in his eyes. اس کی آنکھوں میں شدید غصہ نظر آتا ہے. نمبر سیکنڈ، ambition of power. From the very beginning we come to know that Jake wants power. ambition of power کا مطلب ہے اقتدار کی آرزو یا طاقت حاصل کرنے کی جو تمنا ہے, اس کو کہتے ہیں ambition of power. شروع سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیک اقتدار یا طاقت چاہتا ہے. He becomes upset when Ralph is chosen as the leader of the group. جب لڑکے رالف کو لیڈر منتخب کرتے ہیں تو اس سے جیک بہت پریشان ہوتا ہے. He becomes aggressive and hostile towards Ralph. وہ رالف کے ساتھ ایک جارحانہ صورت اختیار کر لیتا ہے اور رالف کا مخالف بن جاتا ہے. Because he tries to assert his dominance over other boys. کیونکہ وہ دوسرے لڑکوں پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے. نمبر تھرڈ، savage nature یعنی جنگلی فطرت یا وحشی فطرت. As the boys spend more time on the island, Jake's true nature is revealed. جب لڑکے جزیرے میں زیادہ وقت گزارتے ہیں تو ہمیں جیک کی اصلی فطرت کا پتہ چلتا ہے, یا ہمیں اس کی اصلی فطرت نظر آتی ہے یا ظاہر ہو جاتی ہے. ریویل کے معنی ہے ظاہر ہونا. He becomes very savage and violent. وہ بہت زیادہ وحشی اور ظالم بن جاتا ہے. He always thinks about hunting and killing animals. وہ ہر وقت شکار اور جانوروں کو مارنے کا سوچتا ہے. His behavior towards other boys is very cruel and harsh. دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ ظالمانہ اور سخت ہوتا ہے. اچھا جی، نمبر 4، conflict with Ralph یعنی رالف کے ساتھ جھگڑا یا تنازع. Jake's main opponent in the island is Ralph. جیک کا سب سے بڑا حریف یا دشمن رالف ہوتا ہے اس جزیرے پر. Their clash is due to leadership of Ralph. ان کا جھگڑا رالف کی قیادت کی وجہ سے ہوتا ہے. Jake considers Ralph as weak and ineffectual. جیک رالف کو کمزور اور بے اثر یا بیکار سمجھتا ہے. Ineffectual اس میں ایک مشکل لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے اثر یا بیکار. This conflict comes to its climax when Jake forms his own tribe and tries to take control of the island by force. یہ تنازع اپنی عروج تک پہنچتا ہے جب جیک اپنا ایک گروپ بناتا ہے, اپنا ایک قبیلہ بناتا ہے اور طاقت سے جزیرے پر کنٹرول چاہتا ہے. پوائنٹ نمبر 5، لاس آف ہیومینٹی یعنی انسانیت کا ختم ہو جانا یا کھو جانا. As the novel progresses, Jake's character undergoes many significant changes. جب کہانی آگے بڑھتی ہے تو جیک کا کردار بہت سی تبدیلیوں سے ہو گزرتا ہے. In order to fulfill his desires, he becomes violent, savage and barbaric. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ ظالم, جنگلی اور وحشی بن جاتا ہے. He loses touch with his humanity. انسانیت سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. In order to get power, he loses his moral and ethical codes of civilization and becomes a symbol of the darkness within humanity. طاقت یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی تہذیب کے اخلاقی طور طریقوں کو کھو دیتا ہے اور انسانیت کے اندر جو تاریکی ہے اس کا وہ سمبل بن جاتا ہے, یعنی انسانوں کے اندر جو ظلم ہے اس کا سمبل بن جاتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے کنکلوژن, یعنی اس
سوال کے اختتام پر آپ اس طرح کچھ الفاظ لکھیں گے. ٹو کنکلوڈ وی کین سے دیٹ جیک از اے کمپلیکس کیریکٹر. مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیک کا کردار ایک پیچیدہ کردار ہے. His savage nature and desire for power make him a villain and dangerous figure on the island. اور اس کا وحشی فطرت اور اقتدار کی آرزو اس کو اس جزیرے پر ایک ویلن اور خطرناک انسان بناتا ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھیے گا, انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.